السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے اور سورہ اخلاص کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعامات عطا فرماتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں سورہ اخلاص کی فضیلت اور اس پر ملنے والی جو انعامات ہیں اس کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے اور اس پر کیا انعامات ملتے ہیں۔ جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ دوسرا انعام، جنت میں اس کے لیے محل تیار فرماتے ہیں۔ اور تیسرا انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کی گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص کی یہ 3 بڑے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عطا کرتے ہیں جو اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی تلاوت کرتا ہو۔ اب ان 3 انعامات ملنے کی دلیل کیا ہے؟ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دلیل ہے تو دلیل پیش کرو، تو دلیل بھی آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا انعام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتے ہیں اس شخص کو جو اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص سے محبت کرنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا انعام کیا تھا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک محل تیار فرمائے گا۔ اس کی دلیل مسند احمد میں ایک حدیث غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة فقال عمر اذا نستكثر يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكثر واطيب۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قل هو اللہ احد پوری سورت 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذا نستكثر یا رسول اللہ، تب تو ہم زیادہ محل اپنے لیے بنائیں گے، یعنی ہم زیادہ پڑھتے جائیں گے، 10 مرتبہ کے بدلے میں ہم 100 مرتبہ پڑھیں گے، 200 مرتبہ پڑھیں گے، ہم زیادہ پڑھتے جائیں گے تاکہ ہمارے لیے جنت میں محل زیادہ بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر و اطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دیں گے اور اس سے اچھے محلات تمہارے لیے تیار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم جتنی زیادہ پڑھو اللہ اتنی زیادہ تمہیں دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل تیار فرماتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک دوسری روایت ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتے ہیں۔ اور تیسرا انعام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اخلاص کی برکت سے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ابو یعلا کی حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 50 مرة غفر اللہ له ذنوب 50 سنة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھتا ہے، یعنی مکمل سورت 50 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ کی مغفرت فرماتے ہیں، گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 انعامات، جنت میں محل اور گناہوں کی مغفرت، یہ 3 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اخلاص کی برکت سے آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ میں نے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے ثابت کیا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے سورہ اخلاص کی، سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ تہائی قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے۔ صرف یہ ایک سورت یعنی سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ جو شخص 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے گویا کہ اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا ہو، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ مسند احمد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا
کیا تم میں سے کسی کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تہائی قرآن کی تلاوت کرے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کس سے یہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکے گا کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ تو انہوں نے کہا کہ سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ ابو ایوب سچ کہتا ہے۔ تو سورہ اخلاص جو ہے اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے، ثلث قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے۔ سنن ترمذی میں یہ روایت ہے، صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا کہ میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا۔ صحابہ کرام آ کر جمع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میں تہائی قرآن سناؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہونے والی ہو، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے واپس تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ثلث قرآن آپ کو سناؤں گا، ایک تہائی قرآن آپ کو سناؤں گا۔ میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر یہ جو ہے ثواب رکھتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تو سورہ اخلاص کو آدھے قرآن کے برابر یا تہائی قرآن کے برابر کہا گیا ہے۔ بہرحال سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے محلات تیار کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گناہوں کی مغفرت کرے، تو سورہ اخلاص سے محبت کرے اور سورہ اخلاص کی روزانہ تلاوت کرے، کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 10 محلات آپ کے لیے تیار فرمائیں گے، اور اسی طرح اس میں چونکہ 50 مرتبہ بھی پڑھا گیا ہے تو 50 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔